أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا بشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. فاتحہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس سلسلہ فکر کا آغاز کیا گیا تھا وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور میرے لیے اعزاز ہے کہ سید بزرگوار حضرت علامہ سبطین نقوی صاحب تشریف فرما ہے. میں ایک چھوٹا سا مبتدی طالب علم ہوں اور میری خود خواہش یہ تھی کہ حضرت بیان فرماتے اور ہم ان سے استفادہ کرتے کہ ایک ایسی شخصیت کے جنہیں پروردگار نے خاص عنایات سے نوازا ہے، نہ فقط خطابت بلکہ خود تالیفات اور تراجم کا جو سلسلہ ہے عمر کے اعتبار سے بہت کم لوگوں کو ایسی توفیق حاصل ہوتی ہے کہ جوانی میں نوجوانی میں مکتب کے لیے مذہب کے لیے علم کی دنیا میں اتنا سارا کام کر جائیں. حق تعالی ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور حق تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور ہم سب کی ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں
قبول فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے خاندان فاطمہ پر صلوات بھیجیے. سورہ مارکہ فجر کی تفسیر کے حوالے سے میں نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کی، اشارے دیے، اور ایک دو جملے مزید عرض کروں. سورہ فجر سورہ مارکہ بلد سے پہلے سورہ بلد کا عدد 90 ہے، اور سورہ بلد سے پہلے سورہ مبارکہ فجر ہے. اور امام ششم کی تاکید ہے، اپنے صحابی ابو بصیر سے فرمایا کہ اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کیا کرو. سورہ فجر کو امام صادق نے سورہ حسین ابن علی کہا ہے، اور یہاں پر خود فجر سے مراد، جیسا کہ خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خود فجر سے مراد ذات امام حسین علیہ السلام ہے. یہاں تک بیان فرمایا. ان کے علاوہ اور برجستہ شخصیات نے یہ بات کہی کہ جو 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان 5 نمازوں کی جو اصل جعل ہے رکعات کے تعین کے اعتبار سے، حتی آپ جانتے ہیں کہ رکعات کا اضافہ ختمی مرتبت کے جب یہ نمازیں فرض ہوئیں اس کے کافی عرصہ کے بعد یہ اضافہ ہوا. جب اول میں نماز اتری ہے، یہ نمازیں واجب ہوئی ہیں، تو فجر بھی 2 رکعت تھی، ظہر بھی 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 2 رکعت، نماز عشاء بھی 2 رکعت. اس اضافے کا فلسفہ کیا ہے؟ خود خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ انوار خمسہ کے اعزاز میں حق تعالی نے یہ اضافات کیے ان نمازوں میں. اور نماز کا جو نقطہ آغاز ہے، یعنی نمازوں میں سب سے پہلے نماز ظہر ہے، اور نماز ظہر حکایت ہے وجود مبارک ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اصل جو حق تعالی کی طرف سے جعل ہوئی یہ پہلی 2 رکعتیں، دوسری 2 رکعتیں ختمی مرتبت کے احترام میں، آپ کے اعزاز میں واجب کی گئی ہیں. اسی طرح سے عصر کی 2 رکعتیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اعزاز میں حق تعالی نے واجب کی. اور مغرب کی 3 رکعت، اس کا فلسفہ وجوب عزت فاطمہ ہے، سیدہ کے اعزاز میں حق تعالی نے بشر پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور نماز عشاء یہ 2 رکعتیں اعزاز امام حسن مجتبیٰ میں حق تعالی نے انسانوں پر. لیکن فجر کی 2 رکعتیں، یہ 2 رکعتیں خود اصل اضافہ نہیں ہیں، یہ 2 رکعتیں حکایت ہیں اور اعلان ہے عزت حسینی اور مقام حسینی اور شرف حسینی کا. یہ اعزاز حسین ابن علی میں، عزت حسین ابن علی میں حق تعالی نے ان 2 رکعتوں کو واجب قرار دیا ہے. یہ بات خود خمینی بت شکن جیسی شخصیت اور بہت ساری شخصیتیں، افراد، علماء، عرفاء انہوں نے بیان کیا. یہاں پر جب انسان سفر میں جاتا ہے تو 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہے.
جیسے ظہر کی نماز ہے، جیسے عصر کی نماز ہے، جیسے عشاء کی نماز ہے، وہ 2 رکعتیں جو اعزاز مصطفیٰ میں بشر پر واجب ہوئیں، وہ 2 رکعتیں کہ جو اعزاز مرتضیٰ میں بشر پر واجب ہوئیں، اور وہ 2 رکعتیں کہ جو اعزاز امام حسن مجتبیٰ میں انسانوں پر حق تعالی نے واجب کی ہیں، یہ گنجائش ہے انسان کے لیے۔ سفر میں حق تعالی نے 2 رکعتوں کو معاف کر دیا اور اب 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ آگے دست غیب انہوں نے اس کا فلسفہ جو بیان کیا کہ ان 3 نمازوں کی 2 رکعتیں سفر میں انسان سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ اب 2 پڑھے گا، 2 پہ اکتفا کرے گا، نماز قصر ہے، لیکن فجر کی نماز قصر نہیں ہوگی اور مغرب کی نماز بھی قصر نہیں ہوگی، اس لیے کہ پروردگار اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہے، ختمی مرتبت کا بھی حق معاف کر سکتا ہے، امام علی اور امام حسن مجتبیٰ کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن حق تعالی کبھی بھی حق فاطمہ اور حق حسین ابن علی کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ حق تعالی کا ہم پر احسان ہے، یعنی یہ روایت امام صادق کی ہے، جسے کامل الزیارات میں اور باقی کتب میں شیخ عباس قمی نے، سید ابن طاؤس نے بیان کیا کہ اذا اراد اللہ بہی خیرا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اللہ اس کے دل میں حب حسین کو ڈال دیتا ہے۔ اور یہ حق تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے۔ یہ صف ازا پہ ہمارا آ جانا یہ اتفاقی نہیں ہے، ہم حق تعالیٰ کا اس نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو حب حسین ابن علی سے منور فرمایا۔ لیکن اختتامی ایام ہے، میں جوانوں کے لیے چاہتا ہوں کہ ایک بات آج اور 1 سے 2 باتیں کل عرض کروں تاکہ پیغام مکمل ہو جائے۔ حسین محبوب خدا، اور سید الشہداء نے زندگی میں خود روز عاشور میں جو جملہ ارشاد فرمایا ابو ثمامہ ساعدی کی بات کے جواب میں، اور دوسری مرتبہ یہ جملہ علامہ تقی جعفری نے اپنی کتاب امام حسین شہید فرہنگ پیشرو بشریت میں یہ بات بیان کی کہ سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت وسنا نے یہ جملہ 2 مرتبہ روز عاشور اپنی زبان سے ادا کیا۔ ایک حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج نے جب استفسار کیا، حضرت جی مہلت آپ کس لیے طلب کر رہے ہیں، تب فرمایا انی احب الصلاۃ، اور دوسرے موقع پر ابو ثمامہ ساعدی سے گفتگو کرتے حضرت نے فرمایا، یعنی جب انسان مکرر کسی شے کا اظہار کرتا ہے وہ اس کی انتہائی محبت کی علامت ہے۔ حتیٰ بچپنے میں ہم ان چیزوں کی احساساتی اور عاطفی اور جذباتی تفسیر نہیں کر سکتے کہ ختمی مرتبت حالت سجدہ میں ہے، اور اس کیفیت کو متعدد روایتیں، ایسا نہیں کہ ایک روایت اور ایک مرتبہ امام حسین جا کر پشت ختمی مرتبت پر سوار ہوئے، نہ خود یہ روایت جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، باقی وہ روایت تو بارہا و بارہا آپ نے سنی ہوگی، یہ بھی سنی ہوگی، لیکن اندازہ ہو جائے کہ یہ معمول تھا ختمی مرتبت کی پشت پر امام حسین کا سوار ہونا، یہ خود قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دینا ہے۔ یہ عمل امام حسین کا الہامی عمل ہے جو خود شناسائی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنا تعارف پیش کروا کے جا رہے ہیں کہ مجھے پہچان لو، میں کون ہوں، خود کو بھی پہچانو، مجھے بھی پہچانو، ایک تم ہو، تمہاری زندگی ہے، تمہاری حقیقت ہے، ایک میں ہوں، میری زندگی ہے، میری حقیقت ہے، ایک تمہاری زندگی کا نقطہ آغاز ہے، ایک تمہاری زندگی کا نقطہ انجام ہے، ایک میری زندگی،
میرا ایک آغاز ہے، میرا انجام ہے۔ تمہارا آغاز یہ ہے کہ اپنے بچپنے میں تمہاری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمہیں وسائل مل جائیں، کھلونے مل جائیں، جی بھر کے کھیل سکو، اور جب تم زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہو تو اب خواہش یہ ہوتی ہے کہ بستر مل جائے، مجھے آرام کا موقع مل جائے۔ بچپنے میں تمہاری کھیل کی خواہش ہے اور بڑھاپے میں تمہاری آرام کی خواہش ہے۔ اور میں حسین ابن علی، یہ آپ کا پشت ختمی مرتبت پہ سوار ہونا، یہ خود شناسائی ہے، یہ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ پہچانو میں حسین کون ہوں۔ وہ تمہارا آغاز ہے، وہ تمہارا انجام ہے۔ یہ میرا آغاز ہے کہ میں اپنے بچپنے میں امام الانبیاء اور سید الرسل کے سجدے کو طول دے رہا ہوں، اور یہ میری زندگی کا انجام ہے کہ جس زمانے میں تمہاری آرام کی خواہش ہے، میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اپنا سر سجدے میں کٹوا رہا ہوں۔ حسین کی زندگی کا نقطہ آغاز بھی سجدہ ہے، حسین ابن علی کی زندگی کا نقطہ انجام بھی سجدہ ہے۔ حسین عاشق سجدہ ہے، حسین محب سجدہ ہے، حسین سجدہ سے محبت کرتے ہیں، حسین نماز سے محبت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اس نماز سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے عزادار کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو، خبردار کبھی نماز کے ساتھ میرا تقابل نہ کرنا۔ نماز میری زندگی ہے، نماز میری آرزو ہے، نماز میری چاہت ہے، نماز میری جستجو ہے۔ نماز حسین ابن علی کی زندگی کا سب سے پسندیدہ ترین عمل ہے، یہ نماز جس کے لیے حسین مہلت لے رہے ہیں۔ ایک بات امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے سمجھائی، دوسری بات ختمی مرتبت نے اپنے عمل سے سمجھائی۔ ختمی مرتبت علیہ آلہ و تحیت و ثنا کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ امام حسین کے سوار ہونے کی پرواہ نہ کریں اور اٹھ کے بیٹھ جائیں اور اسی طرح سے اپنی نماز کو آگے بڑھائیں، اور دوسرا یہ کہ نماز کو ترک کریں اور اسی طرح سے امام حسین کو سوار رکھیں جب تک حسین سوار ہے، یا نماز چھوڑ دیں یا حسین کو الگ کر دیں۔ لیکن نہ، ختمی مرتبت نے نہ حسین کو خود سے جدا کیا، نہ نماز کو توڑا۔ اس عمل سے قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کو پیغام دیا کہ خبردار کبھی اس جہالت کا ارتکاب نہ کرنا کہ حسین کا نماز کے ساتھ تقابل شروع کر دینا کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ نہ، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، میں ایک کے لیے دوسرے کو نہیں چھوڑا۔ نماز حسین کے ساتھ ہے اور حسین نماز کے ساتھ ہے۔ زندگی بھر ختمی مرتبت کا یہ معمول رہا ہے۔ خود جو میں جناب ابو ہریرہ کی روایت بیان کرنا چاہ رہا تھا، یہ ضمناً میں نے عرض کیا، جناب ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ اصحاب کے ساتھ، ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں کچھ اصحاب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سب اکٹھے تھے، ان کے بیچ میں ابو ہریرہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے عالم میں امام حسین پاس سے گزرے جبکہ ہم محو گفتگو تھے، دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور ابو ہریرہ ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے مسجد میں بیٹھے تھے، تو ہم ان سے باتیں کر رہے تھے، گفتگو سن رہے تھے، پیغمبر اسلام کی احادیث سن رہے تھے۔ تو انس ابن مالک روایت کر رہے ہیں کہ حسین ابن علی قریب سے ایسے گزرے، آگے بڑھ رہے تھے، اور ابو ہریرہ جو ہمیں احادیث نبویہ سنا رہے تھے، انہوں نے اپنا کلام بیچ میں چھوڑا، اپنی گفتگو کو ترک کیا اور دوڑتے ہوئے امام حسین کی طرف بڑھے، اور آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا، آپ کو عرض ادب کیا، سلام کیا، پھر پلٹ کے آئے۔ ہم سب نے تعجب کیا کہ آپ گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، پھر آپ نے کیوں اپنا کلام چھوڑ دیا بیچ میں، اور کیوں اس طرح سے اٹھ کے گئے؟ کہ شاید تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں پتا جو میں جانتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے۔ تو انس ابن مالک کہتے ہیں ہم نے پوچھا ابو ہریرہ سے آپ نے کیا دیکھا جس کے لیے آپ اس حد تک تعظیم کر رہے ہیں حسین کی، کہ ایک علمی گفتگو کو چھوڑ کر حسین ابن علی کی طرف بھاگ کے گئے، جا کے دست بوسی کی، سلام کیا، عرض ادب کیا، پھر پلٹ کے آئے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تنہا تھا، کوئی بھی دوسرا فرد وہاں موجود نہیں تھا، اور میں نے دیکھا
کہ جب میں اس کیفیت میں اکیلا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ لمحوں کے بعد ختمی مرتبہ مسجد میں آئے، داخل ہوئے اور آ کر آپ نے نماز شروع کی. اور جب نماز شروع کی اور حضرت سجدے میں تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے، مسجد کے اندر داخل ہوئے. جیسے اپنے نانا قریب پہنچے، حسن دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو گئے اور کچھ دیر سوار رہے اور ختمی مرتبہ اپنے ذکر سجدہ کو طول دے رہے. اور پھر حسین ابن علی آگے بڑھے اور اپنے بھیا حسن سے کہا کہ آپ اب میری باری ہے، مجھے سوار ہونے دیجیے. اب امام حسن مجتبی اترے اور امام حسین سوار ہو گئے. یہاں تک کہ کچھ لمحوں کے بعد پھر امام حسن بڑھے، کہا حسین اب میری باری ہے، مجھے سوار ہونے دیں. جی ابو ہریرہ یہ روایت کر رہے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں. کہا میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ کبھی حسن سوار ہو رہے ہیں، کبھی حسین سوار ہو رہے ہیں، اور میں نے محسوس کیا کہ شاید ختمی مرتبہ سجدے سے اٹھنا چاہتے ہیں لیکن ان دو بچوں کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے. اس لیے پھر میں اٹھا اس مقام سے اور چلتا ہوا گیا اور ان دونوں بچوں کو ختمی مرتبہ سے الگ کیا. پھر حضرت اٹھے، نماز مکمل کی، سجدے سے سر اٹھایا، تشہد و سلام پڑھا، نماز مکمل کی اور مجھ سے کہا اے ابو ہریرہ تم نے یہ کیا کیا؟ کیوں ان دو بچوں کو مجھ سے الگ کیا؟ کہا حضرت یہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے. کہا یہ بات نہیں ہے، خود امر خدا تھا کہ میں اسی کیفیت میں رہوں. اور اے ابو ہریرہ پروردگار حق تعالی ان دو بچوں سے انتہائی محبت کرتا ہے اور اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے. حسن و حسین محبوب خدا ہیں. اور وقت چونکہ تیزی سے گزر رہا ہے، میں کچھ پہلو اور عرض کرتا. حق کے حسین ہم ادا نہیں کر سکتے. سعید بن عبداللہ حنفی کی مثال لے لیجئے. شہید مطہری کہتے ہیں کہ جب یہ تیر کھا کے گرے، جب امام حسین کی نماز کی حفاظت پر مامور تھے، آپ کے سامنے کھڑے تھے. ایک تیر انسان کی موت کے لیے کافی ہوتا ہے. 6,500 کلومیٹر کا سفر گھوڑے کی پشت پر طے کرنے والے. ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ اہل کوفہ کے خطوط لے کے گئے تھے مکہ میں امام حسین کے پاس ماہ مبارک رمضان میں 12 رمضان کو پہنچے. 300 فرسخ کا فاصلہ، پھر پلٹ کے آئے، پھر دوبارہ گئے جناب مسلم بن عقیل کا خط لے کر. پھر یہ جاتے ہو 300 فرسخ کا فاصلہ 900 اور واپسی پر خود مدینہ کے راستے سے آئے. یہ فاصلہ اور زیادہ بن جاتا ہے. مکہ سے مدینہ گئے، امام حسین کی طرف سے جو کچھ امور ان کو سونپے گئے تھے ان کو انجام دیا. قیس ابن مسہر سیداوی، سعید بن عبداللہ حنفی اور اب ساتھ ہیں جناب مسلم ابن عقیل، اور پھر مدینہ سے آئے. یہ کم سے کم 1200 فرسخ، 6,500 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر گھوڑے کی پشت پر طے کیا. ایسا سفر جس میں آپ کے ساتھی باقی سب شہید ہو گئے. صحرا کا سفر، صحرا کی سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا مشکل کام ہے. اتنا مشکل ترین سفر طے کرنے کے بعد ساری رات جاگتے رہے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اور جا کے خندق کھودتے رہے. کیونکہ شمر ابن ذلجوشن کی کوشش تھی کہ جب بھی موقع ملے گا میں کسی بھی وقت حملہ کر دوں گا اپنے سواروں کے ساتھ، جو 2000 افراد اس کے ہمراہ تھے. اس لیے ساری رات جاگ کر خندق کھودی اور جھاڑیاں کاٹ کے لاتے رہے. اس خندق ان جھاڑیوں سے بھرا اور 3 دن کے پیاسے، اور اب روز عاشور امام کی بارگاہ میں کھڑے حضرت کے سامنے. اب میں تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں، آگے بڑھوں اور نتیجہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. ادھر امام حسین نے نماز شروع کی، اور یہ بات میں عرض کرتا ہوں، یہ بات تاکہ ذہنوں محفوظ ہو جائے، یہ کربلا کے پیغامات ہیں. یہ نماز خوف ہے،
اور یہ بات جب میں نے کی ایک مرتبہ کسی مومن پریشان ہو کہ اچھا حضرت نے خوف کی نماز پڑھی، حالت خوف میں تھے؟ نہ، اس نماز کا نام نماز خوف ہے۔ امام حسین حامل نفس مطمئنہ، جس طرح کے سورہ مبارکہ فجر کے آخر میں پروردگار آخری 4 آیتوں میں خطاب کر رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، حسین نفس مطمئن۔ خود استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری بیان کرتے ہیں کہ روز عاشور دشمن حیران تھا۔ آپ دیکھیے کبھی عام انسان جب کسی کے ساتھ جھگڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا جب شروع ہو جاتا ہے، افراد زیادہ ہو جائیں، یہ انسان جب زخمی ہوتا ہے غصے کیفیت میں، یا تو ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، چپ لگ جاتی ہے، یا اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر اول فول بات منہ سے نکالنا شروع کر دیتا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تو کیا کہہ رہا ہے، اس کیفیت میں خود کو بھول جاتا ہے۔ یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آپ کی زندگیوں میں اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہو، آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے ایسا منظر دیکھا ہو، یہ 2 کیفیتیں عام طور پر انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، یا گھبرا جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا، مار کھانا شروع کر دیتا ہے، یا پھر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اس طرح کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے روز عاشور، اور اس سے پہلے 8 دن جو حضرت کربلا میں روکے، اور اس سے پہلے 4 مہینے اور 5 دن جو حضرت مکہ میں روکے، اور وہ سارے دن جو سفر میں رہے، نہضت کے آغاز سے لے کر عصر عاشور میدان کربلا تک، بالخصوص روز عاشور جو تاریخ انسانی کا مشکل ترین دن تھا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک مرحلہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، لیکن قلب حسینی کی کیفیت کیا تھی؟ جو لفظ آپ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، جو کلمہ آپ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، انسان سوچتا ہے آج بیٹھ کے جب تجزیہ کرتا ہے کہ اس لفظ کو اسی موقع پر ادا ہونا چاہیے۔ جس طرح سے استاد دارستانی کا ایک جملہ بہت خوبصورت ہے، بہت وزنی جملہ ہے، کہا کہ کوفہ کے دربار میں اور شام کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اور یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے سامنے جو خطبہ ثانی زہرا نے ارشاد فرمایا، اور جس موقع پر ارشاد فرمایا، اگر ختمی مرتبت خود موجود ہوتے، امام الانبیاء سید الرسل اس موقع پر زندہ ہوتے، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اور یزید ابن معاویہ کے سامنے، اور پیغمبر کو خطاب کرنا پڑ جاتا، اگر ختمی مرتبت کو خطاب کرنا پڑتا تو ختمی مرتبت بعین ہی وہی کلام کرتے جو ثانی زہرا نے کیا، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ۔ اسی طرح سے روز عاشور امام حسین کس قدم پہ پہلے کس کو بھیجنا ہے، بعد میں کس کو بھیجنا ہے، جو شہداء کی ترتیب بنائی، اور جس لمحے جو لفظ آپ کی زبان سے ادا ہوا، اور پھر جو آپ کی کیفیت ہے جسے دیکھ کر خود دشمن ششدر تھا، حیران تھا، پریشان تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں روز عاشور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اور حسین ابن علی کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ویسے ویسے امام حسین کے قلب اور آپ کے چہرے کے اوپر طمانینت کے آثار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ حسین ابن علی، اب یہ کیفیت جو میں نے بات شروع کی تھی، سعید بن عبداللہ حنفی، یہ آپ کا صحابی، مشکل ترین سفر طے کیا، ساری رات کے جاگے ہوئے، 3 دن کے پیاسے، اور ساری رات جاگ کر خندق کھودتے رہے، اور اب روز عاشور امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں اور حضرت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے ہم باہر گئے تھے، نماز خوف،
حسین ابن علی جسے دیکھ کر دشمن خوف زدہ تھے، اصلا خوف کی کیفیت ممکن نہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی شجاعت سے متعلق سید مہدی بحر العلوم نے یہ فرمایا کہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ علی بڑے شجاع تھے یا حسین ابن علی بڑے شجاع تھے۔ روز عاشور آپ کی شجاعت اس درجہ رفیع پر کہ 12 کلومیٹر دور تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کے چلے گئے، اور پھر پلٹ کے آتے ہیں اور اپنے لیے جو مقام منتخب کر رکھا ہے، ایک ٹیلا، یہاں پر رک کر ارشاد فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ مخدرات عصمت و طہارت کو اپنی موجودگی کا اعلان کر دیں اور دشمن کو بھی متوجہ کر دیں کہ کہیں دشمن تنہا سمجھ کے خیام حسینی کی طرف نہ بڑھے کہ حسین یہ آپ کی شجاعت جو فہم بشر سے بالاتر ہے۔ نماز خوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو اس موقع پر ادا کی جاتی ہے، اس نماز کا نام نماز خوف ہے، یہ بھی نماز قصر کی طرح سے پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے امام نماز شروع کرتے ہیں اور آپ کے آدھے سپاہی اور صحابی آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جماعت کی نیت سے، اور ادھر جب امام پہلی رکعت پڑھ لیتے ہیں تو پہلی رکعت پڑھنے کے بعد امام بیٹھ جاتے ہیں اور جو مقتدی ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری رکعت کو وہ خود جلدی جلدی فرادہ پڑھتے ہیں، پھر تشہد اور سلام پڑھتے ہیں، نماز ختم کرتے ہیں، اور امام حالت انتظار میں پھر جیسے ہی اپنی نماز ختم کرتے ہیں اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ افراد کے جو نماز کی اور نمازیوں کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں جلدی سے وہ آ جاتے ہیں اور یہ ان کی جگہ سنبھال لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے، امام پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ امام کی پہلی رکعت ہے اور نمازیوں کی دوسری رکعت ہے، امام کی دوسری رکعت ہے اور نمازیوں کی پہلی رکعت ہے، اور وہ اب اپنی نماز کی پہلی رکعت امام کی دوسری رکعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، امام دوسری رکعت کو تمام کرتے ہیں اور یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری رکعت کو فرادہ پڑھتے ہیں، یہ نماز خوف۔ آپ شریعت میں چلے جائیے، سنی شیعہ جتنی کتبیں اٹھا لیجئے، نماز خوف کا صرف ایک محل ہے۔ جب مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو جائے، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، یہاں پر نماز خوف کا محل نہیں ہے۔ نماز خوف ہمیشہ وہاں پڑھی جاتی ہے جب کافر اور مسلمان آمنے سامنے ہوں۔ یا علی، روز عاشور سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی نے آپ کے ایک ایک عمل میں جو حکمت ہے، دشمن کے لشکر کے سامنے، ورنہ خیمے کے اندر بھی نماز پڑھ کے باہر آ سکتے تھے، باری باری نماز پڑھ سکتے تھے، یہ اپنی نماز کے لیے اپنے قیمتی ترین صحابیوں کی شہادت جو پیش کی، یہ پیغام دینے کے لیے 2 پیغام یا اس سے زیادہ۔ پہلا پیغام یہ دیا نماز خوف پڑھ کر کہ میں جو یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز ہمیشہ تب پڑھی جاتی ہے جب کافر اور مسلمان کی جنگ ہے۔ یہ نماز پڑھ کر امام حسین نے اپنے دشمن کے کفر کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ خبردار، کبھی کوئی مؤرخ یہ نہ لکھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تھی اور حسین نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، نہ، حسین کے مقابلے میں آنے والے کافر ہیں۔ اور دوسرے جس طرح سے آقا نے نماز پڑھی، اور سعید بن عبداللہ حنفی 70 سے زیادہ تیر ان کے جسد مطہر میں پیوست ہوئے۔ ایک تیر انسان کی شہادت کے لیے کافی ہے، چہرے پہ تیر لگ رہے ہیں، آنکھوں میں تیر لگ رہے ہیں، سینے میں تیر ہیں، ہاتھوں میں تیر ہیں، گلو اتھر میں تیر ہیں، تیروں سے چلنی ہے سر سے لے کے پاؤں تک، لیکن اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پہ کھڑے ہیں تاکہ کہیں میں گر گیا تو آقا کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔
اور جب ادھر سے آواز بلند ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اب گرے سعید، اور گرے تو آپ کا جسم زمین پر نہیں گرا، تیروں کے اوپر معلق ہے، اور یہ تیر گرنے سے مزید جسم میں اتر گئے. یہ کیفیت اور آخری سانسیں سعید بن عبداللہ حنفی کی، اور رخ کیا فرزند رسول حسین ابن علی عین نماز، روح نماز، امام حسین کی طرف. اور یہ جملہ کا اب وفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے وفا کی؟ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ سعید بن عبداللہ حنفی نے یہ جملہ کیوں کہا؟ چونکہ ان پر مقام حسین روشن تھا. یہ راز جو شب عاشور کی جو حکمتیں، اور شاید تفسیر کا تتمہ اور تکملہ کل کسی حد تک ہو جائے گا، میں یہ پہلو عرض کروں گا. اصحاب حسین کی آخر کیوں ختمی مرتبت کے صحابہ رضی اللہ ہیں، اور حسین کا ہر صحابی علیہ السلام ہے. ابو ذر کا کیا مقام ہے، حذیفہ اور باقی اصحاب باوفا ختمی مرتبت کے، لیکن سب رضی اللہ ہیں. حسین کا ہر صحابی خب وہ چند لمحے پہلے ملحق ہوا، اور ابن یزید الریاحی وہ بھی علیہ السلام ہے. کیوں علیہ السلام ہے؟ اس کا فلسفہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اب بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. شہید مطہری فرماتے ہیں یہ جو کہا سعید بن عبداللہ حنفی نے، کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ چونکہ عارف تھے امام حسین کے، اور یہ عرفان شب عاشور اس اوج و عروج و معراج و رفعت اور بلندی پہ پہنچ گیا تھا کہ حقیقت حسین ان 72 کے اوپر یوں عیاں ہوئی کہ سب کے سب عارف ذات حسینی بنے، اور اس طرح سے روح حسینی ان 72 میں یوں جذب ہو گئی. اس کا اثر یہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن سعید بن عبداللہ حنفی اس لیے کہہ رہے ہیں، شہید مطہری کہتے ہیں سعید جس سمجھتے ہیں کہ اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ادا نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو، آپ پہ ہم مسلسل شب و روز جلوسوں میں شرکت کرتے رہے، دن میں بھی مجلسوں میں شرکت کی، رات میں بھی دیر سے جاتے تھے. آپ کے بچوں کو لے کے آنا، خواتین کو لے کے آنا، نہ سب کچھ کر کے کبھی کوئی انسان حسین ابن علی کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور میرے عزیزو، اگر کوئی حسینی ہے اور حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے، اور یہ انسان نماز کو فراموش کر دے، یہ کمتر سمجھے، حسین ابن علی کی نگاہ میں پروردگار کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے. روز عاشور یہ ایک الگ موضوع ہے. کس کس مرحلے میں امام حسین نے کیا کیا کلام کیے. وقت آخر روز عاشور امام حسین جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد بہت مختصر کلام کیا ہے. شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد شاید ہی چند جملے امام کی زبان سے ادا ہوئے. پہ ہم مسلسل حق تعالی کے ساتھ ہم کلام ہے امام حسین زمزمہ کر رہے ہیں. ترکت الخلق ترن فی ہواک وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ. یہاں تک کہ جب زین فرس سے زمین پر تشریف لا رہے تھے تب بھی پروردگار کو یاد کر رہے تھے. بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ. یہاں تک کہ جب سر سجدے میں رکھا تب بھی حسین کی زبان پر صرف ذکر خدا ہے. اور کن لفظوں کے ساتھ پروردگار کے ساتھ ہم کلام ہے. رزن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ بات رہ گئی لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے یہیں پر رک رہا ہوں. آقا حسین جو
گفتگو کر رہے ہیں روز عاشور اور جو ذکر سجدہ ہے. میں نے روایتوں میں دیکھا جب یہ کاروان پلٹ کے آیا واپس مدینہ اور بی بی ام البنین نے استقبال کیا, اپنے پوتے جناب فضل کی انگلی تھامے ہوئے آئیں, استقبال کیا. وہ سعید بن عبداللہ حنفی کا سوال, میں شرمندہ ہوں, بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن باقی عرائض کل کروں گا, اب وقت جب نہیں رہا تو اسی جملے پہ تمام کروں. وہ سعید بن عبداللہ حنفی اور یہ ام البنین آگے بڑھی, بیٹوں کا نہیں پوچھا, 4 بیٹے ہیں, ایک پوتا بھی شہید ہوا, 4 فرزند شہید ہوئے, لیکن کیا پوچھا, کیا سوال کیا؟ سلام کرنے کے بعد جو پہلی بات پوچھی ام البنین نے, کہا اے سید سجاد یہ بتا دیجئے کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا نہیں کی؟ جیسے یہ سوال پوچھا سید سجاد تڑپ گئے کہ ام البنین آپ نے ایسی بات پوچھی ہے جس نے سید سجاد کے دل کو رلا دیا. کہ ام البنین ایک بات سنیں پھر خود دیکھیں آپ کے بیٹے نے کربلا میں کیا کیا, اور میرے بابا حسین کی نگاہ میں آپ کے بیٹے عباس کا مقام کیا تھا. کہ بیٹا بتائیے. کہ جب ہمیں 11 محرم کو کربلا سے اسیر کر کے لے کے جایا جا رہا تھا تو اس سفر میں عمر ابن سعد کی سواری میرے قریب تھی, اور دوران سفر عمر ابن سعد نے شمر ابن ذلجوشن کو بلایا, اور بلانے کے بعد اس سے میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ تو جب حسین ابن علی کے اوپر ضربیں چلا رہا تھا تب حسین کی کیفیت کیا تھی, حالت کیا تھی, کیا حسین سے تمہاری کچھ بات ہوئی؟ کہا کہ جب میں حسین کے سینے سے اترا تو حسین نے اپنی ہمت جمع کر کے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا, اور جب حسین نے سر سجدے میں رکھا تو اب حسین کی زبان سے یہ ذکر جاری ہوا, رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. کہا حتیٰ میں نے دوسری ضرب چلائی, حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا, میں نے تیسری ضرب چلائی, حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا, میں ضربیں چلاتا رہا, حسین مسلسل یہی ذکر پڑھتا رہا, اور جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور میں نے حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا, اور اب میں نے حسین ابن علی کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور سر حسین کو بلند کیا, تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں. میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہے ہیں, تو جو اپنے کان حسین کے لبوں کے قریب لے کے گیا تو مسلسل ایک آواز آ رہی تھی, عباس عباس. اے ام البنین یہ آپ کے بیٹے عباس کا مقام ہے حسین کی نگاہ میں. عباس کی شہادت سے کیا ہوا؟ ایک جملہ اور عرض کر دوں, ایک جملہ اور عرض کروں, اور اس بات کا راوی خود مدینے کا سابق گورنر مروان بن حکم ہے. مروان بن حکم روایت کرتا ہے کہ میں جب روز جاتا تھا اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ ایک خاتون چلی جاتی ہے جنت البقیع کی طرف, اور اس نقطے پہ جا کے بیٹھتی ہے جہاں نبی زادی فاطمہ زہرا کی قبر تھی, اور ہر روز بیٹھ کے وہاں پہ گریا کرتی تھی. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون خاتون ہے جو آ کے ہر روز یہاں بیٹھتی ہیں, بہت دیر تک بیٹھی رہتی ہیں, گریا کرتی ہیں؟ مجھے کسی نے بتایا یہ کربلا میں حسین ابن علی کی فوج کے علمبردار ابو الفضل عباس کی ماں ام البنین ہے. جب مجھے تعارف ہوا میں نے سوچا سنوں یہ وہاں پہ چل کے کیا باتیں کرتی ہیں, تو ایک روز میں ایک اوٹ میں جا کے کھڑا ہوا, اور یہ بی بی آئی نبی زادی فاطمہ زہرا کی قبر پر ام البنین, اور آ کر جن لفظوں کے ساتھ اپنی بات شروع کی, کہا اے بی بی مجھے یقین نہیں آتا میرا عباس مارا گیا. میرا عباس اتنا بڑا شجاع تھا, اتنا بڑا بہادر تھا کہ عرب جمع ہو کر میرے عباس کے مقابلے میں آ جاتا, ممکن نہیں تھا میرے بیٹے کو شہید کر سکے.
مجھے تسلی نہیں ہوتی، تشفی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں آتا، مجھے لگتا ہے میرا بیٹا شہید نہیں ہوا. لیکن جب سنتی ہوں کہ آپ کی بیٹی زینب کے سر سے کسی نے نیزے کے ساتھ چادر اتاری اور آپ کی بیٹی سکینہ کی رخسار پر کسی شقی نے تماچے مارے، پھر مجھے یقین آ جاتا ہے ہاں نہیں ہوگا، جبھی تو ایسا سب ہوا ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.